عمرو بن سعد باوجود کہ 3 محرم کو کربلا پہنچ چکا تھا، مگر ضمیر کی ملامت کرنے کی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس گناہ عظیم سے بچ نکلے۔ ابن زیاد نے اس ڈھیل کو محسوس کر لیا اور سخت فرمان بھیجا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم ڈھیل دیتے رہو اور حسین کی سفارشی بن کر ان کی سلامتی کی تمنا کرو۔ تم حسین اور ان کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر تسلیم کر لیں تو سب کو میرے پاس بھیج دو ورنہ حملہ کر دو۔ یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر دل جوشن کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤ۔ 9 محرم 61 ہجری کو عمرو بن سعد نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ شمر نے آغاز جنگ سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اللاتی بھائیوں یعنی حضرت عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی سے کہا کہ تم لوگوں کو ابن زیاد کی طرف سے امان ہے۔ اس پر ان غیور اور خوددار بھائیوں نے جواب دیا کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں ہے تو تجھ پر اور تیری امان پر خدا کی لعنت ہو۔ عصر کے وقت کچھ فوج لے کر عمرو بن سعد حضرت سیدنا حسین کی طرف آیا۔ آپ نے اس کی طرف نکلنے کا عزم کیا تو حضرت عباس نے یعنی حضرت عباس بن علی نے روکا کہ آپ تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ کیوں آئے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس غرض سے آئے ہیں؟ جواب ملا کہ ہم اپنے امیر کا یہ حکم پہنچانے آئے ہیں کہ اگر آپ لوگ اطاعت کے لیے آمادہ نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مقصد یہ کہ اسی باب میں سیدنا حسین سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ لوگ ٹھہر جائیں، میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خبر کر دوں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات کا وقت ہمارے لیے نماز، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کا وقت ہے، ان سے کہو کہ اس متعلق جو بات کرنی ہو کل صبح کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر کہہ دیا۔ عمرو بن سعد نے شمر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اور لوگوں سے پوچھا تو عمرو بن حجاج نے کہا رات بھر کا موقع ضرور دینا چاہیے۔ آخر باہمی مشورہ کے بعد عمرو بن سعد نے رات بھر کی مہلت دے دی۔ 10 محرم کی رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت کو اور اپنے جانثاروں کو جمع فرمایا اور پھر حمد و ثنا کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی۔ فرمایا میں اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں کسی اور کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے اہل و عیال کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ کل جنگ ضرور ہوگی، اس لیے میں بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لے لو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھی کو ڈھونڈیں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی، دشمن میرے سوا کسی اور کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت آپ کے صاحبزادوں نے اور اسی طرح آپ کے بھائیوں نے، بھتیجوں نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے دونوں صاحبزادوں نے پرجوش انداز میں جواب دیا کہ آپ تنہا لڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں اور ہم جان کے خوف سے بھاگ جائیں اور زندہ رہیں۔ خدا ہم کو یہ دن نہ دکھائے، یہ ہم سے ممکن ہی نہیں اور ہماری نسلی شرافت اور غیرت کے منافی ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے آقا اور اپنے سردار کو چھوڑ آئے؟ ہم یہ کس منہ سے کہیں گے کہ چونکہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ ان کے لیے ایک تیر چلایا، نہ ان کی حمایت میں تلوار کا ایک وار کیا، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم لوگ آپ سے جدا نہیں ہو سکتے، ہم لوگ اپنی جان، مال اور اہل و عیال سب آپ پر قربان کر دیں گے۔ جو حشر آپ کا ہوگا وہی ہم سب کا ہوگا۔ جب عاشورہ کی صبح قیامت نمودار ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جس میں 30 سوار تھے۔ اس کے بعد سب بستہ کیا۔ جب دونوں طرف سے فوجیں میدان جنگ میں پہنچ چکی تو سیدنا حسین نے خیمہ نصب کروایا اور ایک ظرف میں مشک کھلوایا اور اس کو اسی خیمے میں داخل ہو کر بدن میں لگایا۔ اس کے بعد قرآن مجید لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کو سامنے رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت۔
اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شامی فوج کے قریب جا کر بطور اتمام حجت یہ تقریر فرمائی کہ لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ سمجھانے کا جو حق ہے وہ میں پورا کر لوں اور میرے آنے کا عذر سن لو۔ اگر تم نے میرا عذر قبول کر لیا اور میرا کہنا سچ مان لیا اور انصاف سے کام لیا تو خوش قسمت ہوگے اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل نہیں رہے گی۔ اگر تم نے میرا عذر قبول نہیں کیا اور انصاف سے کام نہیں لیا تو تم اور تمہارے ساتھی سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تم اسی پر اتفاق کر سکو۔ حضرت حسین کی تقریر کے بعد اور کئی لوگوں نے بھی تقریریں کی۔ زہیر بن قین نے تقریر کی، حر بن یزید نے تقریر کی۔ حر کی تقریر کے بعد ابن سعد نے سب سے پہلے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ شامیوں کی فوج سے سب سے پہلے جو شخص لڑنے نکلا وہ یسار نامی ابن زیاد کا غلام تھا، اسی کے ساتھ دوسرا شخص سالم نامی یہ بھی ابن زیاد کا غلام تھا، میدان میں نکلا۔ ادھر سے عبداللہ بن عمیر کلبی مقابلہ کے لیے نکلے جو اپنی بیوی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کوفہ سے آئے تھے۔ عبداللہ نے ایک ہی وار میں یسار کو ڈھیر کر دیا، اسی طرح سالم کو بھی ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہادر شہید ہوتے گئے، جانثار سارے ختم ہو گئے۔ حبیب بن مظاہر، حر بن یزید، اسی طرح مسلم بن عسجہ سب شہید ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت آخر ہو رہا تھا۔ بدبخت عامر بن سعد کی فوج نماز پڑھنے کے لیے دم نہیں لینے دیتی۔ آخر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ ایک طرف شامی فوجوں کو مشغول رکھا اور دوسری طرف آپ نے ظہر کی نماز صلاۃ خوف کے طریقے پر ادا فرمائی، اور اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور تمام بقیہ جانثاروں نے فرض نماز ادا کی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر پورے زور سے جنگ شروع ہو گئی۔ کوفیوں کا ہجوم بڑھتے ہوئے سیدنا حسین کے پاس پہنچ گیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ اس حال کو دیکھ کر مشہور جانباز حنفی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور جتنے تیر آتے گئے سب کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ بالآخر جب ان کا سینہ چھلنی ہو کر رہ گیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد زہیر بن قین کی باری آئی، وہ بھی سیدنا حسین کے آگے آ کر پوری داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ اس گھمسان کرن کے بعد جب یہ اندازہ ہوا کہ اب جانثاروں کی تعداد اتنی قلیل رہ گئی ہے کہ اب یہ لوگ دشمنوں کے مقابلے میں جا کر لڑتے ہیں تو نہ اپنے کو بچا سکتے ہیں اور نہ سیدنا حسین کی حفاظت فرما سکتے ہیں، تو یہ رائے ہوئی کہ سیدنا حسین کے آگے رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک کر کے اسی طرح اور بھی جانثار شہید ہوتے گئے۔ عمرو بن خالد، جبار بن حارث اور سعد، مجمع بن عبید اللہ وغیرہ سب جانثار ایک کر کے سیدنا حسین کی صیانت و حفاظت کا حق ادا کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تب جب تمام جانثار شہید ہو چکے اور نونہالان اہل بیت کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو اب ان اہل بیت کرام کی باری آئی۔ سب سے پہلے میدان میں حضرت علی اصغر نکلے۔ علی اصغر نکلے، ان کی عمر صرف 19 برس تھی اور نہایت خوبصورت تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، زبان پر تھا انا علی بن حسین بن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی تاللہ لا يحکم فینا ابن الدعی۔ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ حملے کے وقت ہاشمی خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، بجلی کی طرح کون کر ادھر سے ادھر نکل جاتے تھے۔ مرہ بن منقذ نے دیکھا تو بولا کہ علی اصغر میری طرف آئے تو میں حسین کو بے اولاد بنا دوں۔ علی اصغر نے سنا تو غیرت ہاشمی جوش میں آ گئی اور سیدھے اس کی طرف بڑھے۔ مرہ آزمودہ کار سپاہی تھا، اس نے جو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو تاک کر ایسا نیزہ مارا کہ جسم میں پیوست ہو گیا۔ نیزہ کا پیوست ہونا تھا کہ شامی فوج کی ہر طرف سے تلواریں برس پڑی جس سے آپ کا جسم تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صبر و شکر کی تصویر بنے ہوئے دیکھتے رہے۔ حکم دیا کہ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لا کر رکھ دو۔ سیدنا حسین کے بھائی گئے اور لاش اٹھا کر لائے اور خیمے کے سامنے رکھ دیا۔ علی اصغر کے بعد مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ میدان میں آئے۔ عمرو بن صبی صدادی نے تاک کر ایسا تیر مارا جو کاری ثابت ہوا۔ جب انہوں نے پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو روکنا چاہا تو
تیر ہاتھ اور پیشانی دونوں میں جا کر سوراخ کرتے ہوئے چپک گئی۔ دشمنوں نے ہر طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دونوں صاحبزادے اون اور محمد، جن کو حضرت عبداللہ بن جعفر نے سیدنا حسین کے ساتھ مکہ معظمہ میں کر دیا تھا، حضرت اون عبداللہ بن قطبہ طائی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور حضرت محمد عامر بن نشل کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضرت محمد بن عقیل نے لقید بن ناشر کے تیر سے جام شہادت پیا۔ پھر سیدنا حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم میدان میں آئے، یہ عمرو بن سعد ازدی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم کی لاش حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خود اٹھا کر خیمے کے پاس لے آئے، جہاں حضرت علی اصغر اور دوسرے شہداء اہل بیت کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن حسین کو، جو ابھی شیرخوار بچے تھے، گود میں لے کر خیمے کے آگے بیٹھے کہ بنی اسد کے ایک شخص نے، عقبہ بن بشیر نے ایسا تیر مارا کہ بچہ گود میں تڑپ کر رہ گیا، اور آپ نے اس بچے کی لاش کو بھی انہی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت عباس بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے بھائی عبداللہ، جعفر، عثمان سب شہید ہو گئے۔ اب میدان کربلا میں صرف تنہا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ یہ تنہا صرف ذات اقدس تھی۔ دشمنوں کے نرغے میں جو کہ تھی، اشقیاء جرأت کر کے بڑھتے تھے، مگر جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچتے تو ضمیر ملامت کرتا تھا، ندامت سے پلٹ جاتے تھے۔ پھر بھی ہر طرف سے حملہ تھا اور حضرت سیدنا حسین تنہا اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ پیاس سے زبان سوکھ رہی تھی، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت جب ناقابل برداشت ہوئی تو آپ نے اپنے گھوڑے کا لگام فرات کی طرف موڑ دیا۔ دشمنوں کی مزاحمت کے باوجود ساحل فرات پر پہنچے، پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر نے ایسا تیر مارا کہ دہنے مبارک سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے چلو کے پانی کو آسمان کی طرف اچھال کر پھینک دیا اور وہ لفظ فرمایا جو بہت ہی دل خراش ہے، دل کو چھو جانے والا ہے۔ فرمایا، اللہم انی اشکو الیک ما یصنع بی ابن بنت نبیک، خدایا تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان میں تنہا تھے۔ سعد بن عمرو بن سعد کی فوج حضرت حسین کو گھیرے ہوئے تھی۔ آپ کو محصور دیکھ کر ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکل آیا اور بحیر بن کعب سے، جو سیدنا حسین کی طرف بڑھ رہا تھا، غصے میں کہا، یا ابن الخبیثہ اتقتل عمی، ابے او خبیث کے بچے، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس پر اس بدبخت نے بچے پر تلوار کا وار کیا۔ بچہ ہاتھ اٹھا کر وار کو روکنا چاہتا تھا کہ ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، سیدنا حسین نے اس کو سینے سے چمٹا لیا اور صبر و دلاسا دیا۔ تسکین کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حملہ آور ہوئے اور جدھر رخ کیا دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر دی۔ سیدنا حسین تنہا لڑ رہے تھے، دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کھل کر بہادری سے سامنا کر کے مقابلہ کرے، بلکہ ان میں کا ہر شخص خود آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے دوسرے کو بڑھانے کی کوشش کرتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ تنہا بہت دیر تک لڑتے رہے، حالانکہ دشمنوں کی کثیر تعداد صرف ایک معمولی حملے سے آپ کو جام شہادت پلا سکتی تھی۔ بہرحال میدان کربلا میں قیامت برپا تھی۔ ایک طرف تنہا سیدنا حسین تھے، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں خون آشام شامی فوج تھی۔ تمام جانثاروں کی لاشیں خاک و خون میں آلودہ بے گور و کفن پڑی تھی۔ پیچھے خیمہ کے پاس تمام نو نہالان اہل بیت کی لاشیں بے گور و کفن رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سارا بدن زخموں سے چور اور لہو لہان ہے، حملے پر حملے ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ تنہا ساری فوج سے لڑ رہے ہیں۔ ہر طرف تلواروں کی چمک سے میدان کربلا کے گرد و غبار میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کون رہی ہے۔ اسی ہنگامے میں مالک بن شبرکندی نے تلوار کا ایسا وار سیدنا حسین پر کیا کہ تلوار کلاه مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی اور تمام پیراہن خون سے شرابور ہو گیا۔ اس پر بھی سیدنا حسین کے عزم و استقلال اور صبر و سکون کا یہ حال تھا کہ دوسری ٹوپی سر مبارک پر رکھ کر امامہ باندھ لیا۔ اب شمر نے یہ کیا
کہ سوار فوج کو جو آگے تھے پیچھے کر دیا، پیادہ فوج کو جو پیچھے تھی آگے کر دیا، اور حکم دیا کہ خستتاً سیدنا حسین پر تیروں کی بارش کر دیں۔ اب سیدنا حسین پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ شمر نے پھر بھی یہ محسوس کیا کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے میں لوگ تذبذب کا شکار ہیں اور معصیت کے اس پہاڑ کو ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں، تو اس نے غیرت دلائی اور للکارا کہ دیکھتے کیا ہو، حسین کو قتل کر دو۔ اب شامی چاروں طرف سے سیدنا حسین پر ٹوٹ پڑے۔ ایک شخص ایسا تیر مارتا ہے کہ تیر گردن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا حسین نے اس کو گردن سے نکال کر پھینک دیا کہ اچانک زرع بن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا اور اسے سیدنا حسین کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کٹ گئی، اور ایک دوسرے شخص نے مونڈے پر تلوار سے وار کیا۔ اس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بالکل نڈھال کر دیا۔ اب تاب مقاومت باقی نہ رہی، مقابلے کی طاقت باقی نہ رہی، بلکہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی باقی نہ رہی۔ آپ اٹھتے تھے مگر سکت نہ پا کر گر پڑتے تھے۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخی نے نیزہ مارا اور یہ کاری ثابت ہوا اور آپ فرش پر زمین پر گر پڑے۔ خولد بن یزید اسجی نے گھوڑے سے اتر کر سر قلم کرنا چاہا، مگر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، تھرا کر پیچھے ہٹ گیا، اور سنگ دل شقی ازلی سنان بن انس نے سیدنا حسین کے سر مبارک جسم اطہر سے جدا کر کے خولد بن یزید کے حوالے کر دیا۔